تصور کریں کہ آپ اپنے ہمسائے کو ایک پیالی اناج قرض دیتے ہیں، وہ اسے واپس نہیں کر پاتا، اور بدلے میں آپ اس کو غلام بنا لیتے ہیں، یا اس کی زمین چھین لیتے ہیں، یا اس کے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی امیجنری کہانی، کوئی افسانہ نہیں، یہ 5000 سال پہلے کی حقیقت ہے۔ آج سود دنیا کی سب سے طاقتور قوت ہے۔ سینٹرل بینکس کا ایک فیصلہ ٹریلین ڈالر کی مارکیٹیں ہلا دیتا ہے۔ آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا کاروبار، یہاں تک کہ آپ کی گروسری تک کی قیمتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے یہ فیصلہ کس نے کیا کہ پیسہ خود پیسے کو جنم دے گا؟ اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے قدیم میسوپوٹیمیا کی مٹی کی تختیوں تک، بیبیلون کے مندروں تک، یونان کے فلسفے تک، اور 16ویں صدی کے انگلینڈ کے ایک بادشاہ کے فیصلے تک جس نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے کہ کس طرح سود پیدا ہوا، کیسے اس پر صدیوں تک پابندی رہی، کیسے وہ پابندی ٹوٹی، اور کیسے آج یہ پوری عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں، یہ آپ کی جیب میں موجود قرض کی اصل کہانی ہے۔ ایک مندر کا کاتب گیلی مٹی پر قلم چلا رہا ہے۔ جو وہ لکھ رہا ہے وہ انسانی تاریخ کا پہلا ڈاکیومنٹڈ قرض ہے، اور اس قرض کے ساتھ ہی اس نے لکھی تاریخ کی وہ تباہ کن چیز جس کے ذریعے لوگوں کا مال ہڑپ کیا گیا، ان کی زمینیں چھینی گئی، خود ان کو غلام بنایا گیا، یہاں تک کہ ان کے بچوں تک کو غلامی میں جھونک دیا گیا۔ کاتب نے بنیادی قرض پر لگنے والا سود لکھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلے قرض دینے والے نہ تو کوئی ساہوکار، کوئی تاجر تھے، اور نہ ہی بینکرز، بلکہ سب سے پہلے قرض دہندہ معاشرے میں احترام اور تقدس کا مرکز مانے جانے والے مندر تھے۔ میسوپوٹیمیا کے مندروں میں جہاں دیوتاؤں کے نام پر چراغ جلائے جاتے تھے، وہیں پر قرض کا شعلہ بھی بھڑک رہا تھا۔ کسانوں کو اناج اور چاندی بطور قرض دی جاتی، مگر فصل کی کٹائی پر وہی قرض سود کے ساتھ واپس لوٹانا پڑتا۔ یوں عبادت گاہیں نہ صرف روحانیت کا مرکز رہیں، بلکہ انسانی تاریخ کے پہلے مالیاتی جال کی بنیاد بھی بن گئی۔ بنیادی قرض کے ساتھ لیے جانے والے اس اضافی مال کو سمیری زبان میں معاش کہتے تھے، جس کا مطلب تھا نوجوان جانور، یعنی ایسا جانور جو بچے پیدا کرنے کی مکمل طاقت رکھتا ہو، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ریوڑ قدرتی طور پر بڑھتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ دریافت ہو جس سے اناج اور چاندی بھی ایسے بڑھتی جائے جیسے ریوڑ میں نئی جانیں شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سود کی شرحیں طے کی، سلور یعنی چاندی پر 20% اور بارلی یعنی جو پر 33%۔ انسانی تاریخ میں یہ سود کی وہ پہلی شرحیں تھی جو صدیوں تک قائم رہی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1750 سال پہلے یہی شرحیں حمورابی کے مشہور ضابطے میں قانونی حیثیت اختیار کر گئیں۔ اب سود صرف رواج نہیں رہا تھا، یہ ریاست کا قانون بن چکا تھا۔ کوڈ آف حمورابی میں واضح لکھا تھا، اگر آدمی قرض ادا نہ کر سکے تو وہ اپنی بیوی، اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو 3 سال تک قرض دہندہ کی خدمت کے لیے اس کے پاس بھیج سکتا ہے، اور چوتھے سال وہ آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا کیوں تھا کہ ایک انسان اپنا قرض اتار ہی نہیں پاتا تھا، اور اس کو اپنا آپ، اپنی بیوی، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی غلامی میں دینی پڑتی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ تھی سود پر سود، جسے آج کل ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ بابلیوں کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ سود پر سود کیسے لگتا ہے۔ ان کے پاس اس کے لیے لفظ بھی موجود تھا، سبت، سبتم۔ یہ قرض کا وہ چکر تھا جو غریبوں کو کچل دیتا اور زمینیں چند ہاتھوں میں جمع ہو کے رہ جاتی۔ اس لیے قدیم حکمران وقتاً فوقتاً کلین سلیٹ جاری کرتے، یعنی ہر مقروض کے تمام قرضے معاف کر دیے جاتے۔ یہ کوئی خیرات نہیں تھی، بلکہ یہ معاشی بقا کی ایک پالیسی تھی۔ اگر قرض بہت بڑھ جائے گا تو نہ تو سلطنت باقی رہے گی، نہ ہی بادشاہ۔ لہٰذا بادشاہ اپنی اور ریاست کی بقا کے لیے سارے قرضے معاف کر دیتے تھے۔ یہ روایت صدیوں تک چلی۔ 1646 قبل مسیح کا ایڈکٹ آف ایمیسا ڈوکا اس کی ایک خوبصورت اور مشہور مثال ہے۔
بابل کے بادشاہ امیسا ڈوکا نے معاشی برابری کو قائم رکھنے کے لیے تمام کے تمام قرض معاف کر دیے، اور یہی روایت بعد میں بائبل کے جبلی سال میں نظر آتی ہے، جہاں ہر 50ویں سال قرضے معاف کیے جاتے تھے، زمینیں چھوڑ دی جاتی تھی، غلام آزاد کر دیے جاتے تھے، اور پھر صدیوں بعد عرب میں بھی یہی پیٹرن دہرایا گیا۔ انسانیت پر احسان کرنے والے نبی نے جاہلیت کے دور کے تمام سود ختم کر دیے، اور اس کی ابتدا اپنے چچا عباس کے سود سے کی تاکہ یہ ایک مثال بن جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے سے انسانیت جانتی تھی کہ سود کتنی خطرناک چیز ہے، پھر آخر ہم ایسی دنیا میں کیسے پہنچ گئے جہاں یہ ہر جگہ رائج ہے؟ تاریخ میں اس کا جواب ٹٹولنے سے پہلے ہمیں ایک قدم یونان کی طرف بڑھانا ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 350 سال پہلے ارسطو نے اپنی کتاب پولیٹکس میں ایک ایسی بات لکھ دی جس کی گونج انسانی معاشرے میں 2000 سال تک رہی۔ اس نے کہا کہ پیسہ خود میں باج ہے، یہ کوئی حقیقی چیز پیدا نہیں کرتا، تو اس پر سود لینا فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی ہزاروں سال پہلے معاش کے تصور پر کھڑی اس سود کی عمارت کو ارسطو کے ایک جملے نے زمیں بوس کر دیا۔ یہ اس قدر طاقتور دلیل تھی کہ عیسائی کلیسا نے اسے دل و جان سے اپنا لیا۔ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک یورپ میں سود لینا نہ صرف گناہ تھا بلکہ سنگین جرم مانا جاتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں کیتھولک چرچ نے سود کے خلاف سخت جنگ لڑی۔ 1179 میں قائم ہونے والی تھرڈ لیٹرن کونسل نے فیصلہ دیا کہ سود خور کو عیسائی قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اور 1311 میں بننے والی کونسل آف وین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص سود میں ملوث ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اسے ملحد سمجھا جائے۔ یعنی سود کا لین دین کرنے والا عیسائی مذہب کا حصہ ہی نہیں رہتا تھا۔ چونکہ یہ دنیا خیر اور شر دونوں کا گھر ہے، لہٰذا اس خیر اور شر کی دنیا میں ایک ایسی جماعت بھی سانس لے رہی تھی جو اپنے آپ کو اس سب سے مستثنیٰ سمجھتی تھی۔ اس جماعت کی وجہ سے سود ایسے عملی نظام میں ڈھلا کہ آج پوری دنیا اسی نظام کے زیر اثر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہودیوں کو کتاب استثناء کی بنیاد پر غیر یہودیوں سے سود لینے کی اجازت تھی، جو کہ یہودیوں کی طرف سے سود کے اصل حکم کو تحریف کر کے درج کی گئی تھی۔ بہرحال یہودی سمجھتے تھے کہ انہیں غیر یہودیوں سے سود لینے کی اجازت ہے۔ دوسری طرف عیسائیوں کی چلتی مسلسل جنگوں نے انہیں مالی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ عیسائیوں کو پیسے کی بہت ضرورت تھی، اور عیسائی تاجر کسی کو منافع نہ ملنے کی وجہ سے قرض نہیں دیتے تھے، چنانچہ مجبوراً عیسائیوں کو یہودیوں سے قرض لینا پڑا، اور اس نے ایک عملی نظام پیدا کر دیا۔ یہودی مالیے یورپ کے بہت سے شہروں میں قرض فراہم کرنے والے بن گئے۔ جب 1492 میں یہودیوں کو اسپین سے نکالا گیا تو بہت سے سلطنت عثمانیہ اور اطالوی شہروں میں، خاص طور پر وینس، چلے گئے۔ مختلف شہروں میں پھیل کر انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا اور یہی سود کا کاروبار بڑے پیمانے پر شروع کر دیا۔ لیکن اصل موڑ آیا 16ویں صدی میں۔ انگلینڈ کے بادشاہ ہنری VIII کو پیسے کی شدید ضرورت تھی، جسے ہنری اپنے مالیاتی نظام سے پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ 1545 میں ہنری VIII نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام رکھا ایکٹ اگینسٹ یویری۔ اس ایکٹ کے نام میں اگینسٹ موجود تھا، مگر اصل میں 10% سود کو قانونی بنا دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ مذہبی قدامت پسندوں اور بڑھتے ہوئے تاجر طبقے کے درمیان کھینچا تانی تھی۔ ان تاجروں نے دیکھا کہ یہودی مختلف طریقے سے قرض دیتے ہیں اور اس پر سود وصول کرتے ہیں، جس سے وہ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم سود کو چھوڑ کر مالی طور پر کمزور کیوں ہو جائیں؟ تاجر سود لینے کا کہتے تھے اور چرچ اس سے منع کرتا تھا، لیکن ہنری VIII کی شدید پیسوں کی ضرورت نے تاجروں کو جیت دلوائی۔ بعد میں 1571 میں ملکہ ایلزابتھ اول کے دور میں سود مستقل طور پر قانونی ہو گیا۔ یہ صرف قانونی تبدیلی نہیں تھی، یہ سوچ کی تبدیلی تھی۔ ارسطو کا وہ خیال کہ پیسہ بانجھ ہے آہستہ آہستہ پس پش چلا گیا۔ اب وقت خود ایک کوموڈٹی بن گیا۔ جتنا آپ ادائیگی میں دیر کریں گے اتنا زیادہ آپ ادا کریں گے۔ ٹائم از منی کا تصور عملی طور پر یہاں سے مضبوط ہونا شروع ہوا۔ 17ویں صدی تک سود یورپ میں عام ہو چکا تھا، عالمی تجارت بڑھ رہی تھی،
लेकिन असल में बड़ी तब्दीली 1694 ईस्वी में आई। ब्रिटिश हुकूमत को जंग के लिए पैसे दरकार थे, तो निजी सरमायाकारों ने हुकूमत को कर्ज देने के लिए एक बैंक कायम किया, जिसका नाम बैंक ऑफ इंग्लैंड रखा गया। उन सरमायाकारों ने रकम जमा की और हुकूमत को कर्ज दिया। बदले में बैंक को नोट जारी करने और कर्ज देने के खसूसी हुकूक मिल गए, और यहीं से जदीद बैंकिंग का दौर शुरू हुआ। यानी अब बैंक असल जमा शुदा रकम से ज्यादा कर्ज दे सकते थे। यही वो निजाम है जिसे बाद में फ्रैक्शनल रिवर्स बैंकिंग कहा गया। यानी बैंक अब आपको वो रकम कर्ज दे सकता था जो इसके पास मुकम्मल तौर पर मौजूद ही नहीं है। आपका अदा करदा सूद किसी और के डिपॉजिट का हिस्सा बन जाता है, जिसे दोबारा कर्ज देकर मजीद सूद कमाया जाता है। ये उन लोगों का निजाम था जिन्हें जंगों, तिजारत और हुकूमत चलाने के लिए मुसलसल सरमाया दरकार था। जंग, हुकूमती इंतजामात और सरमायादारी के लिए बैंक्स कर्जे फ्राहम करते रहे और इनकी इमेज भी मुआशरे की नजर में अच्छी बनी रहे। इसके लिए रियासत के आम लोगों को माइल किया गया कि वो अपना माल और रकम बैंक में रखे। बैंक्स न सिर्फ उनके पैसों को सिक्योर रखेंगे, बल्कि उनकी बुनियादी रकम पर कुछ खास शरहें लगाकर बैंक्स उनको इंटरेस्ट यानी सूद भी देते रहेंगे। इंग्लैंड में शरहें 5 से 10% के करीब रही। अमरीकी कॉलोनियों में भी बचत पर सूद मिलना शुरू हो गया। अब सवाल ये नहीं रहा था कि सूद ठीक है या गलत, बल्कि सवाल ये बन गया कि शरह कितनी होनी चाहिए। आज सेंट्रल बैंक्स की शरह सूद आलमी मईशत की सबसे अहम अददी वैल्यू है। जब फेडरल रिजर्व शरह बढ़ाता है तो कर्ज महंगा हो जाता है, लोग कम खर्च करते हैं, अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन कम होता है, और जब सूद की शरह कम होती है तो इसका उलट होता है। लेकिन इस सब की कीमत कौन अदा करता है? ज्यादातर वो तबका जो मुतवस्त है या गरीब है। जब सूद की शरहें कम होती हैं तो जिनके पास सरमाया है वो सस्ते कर्जे लेकर जायदाद और शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन जब शरहें बढ़ती हैं तो आम आदमी क्रेडिट कार्ड, होम लोन, स्टूडेंट लोन की किस्तें तक नहीं भर पाता, और सरमायादार अपनी जायदादें और शेयर्स महंगे दामों बेचते हैं। आज औसत अमरीकी घराने पर $1 लाख से ज्यादा कर्ज है। पाकिस्तान में भी रस्मी बैंकिंग के बाहर गैर रस्मी कर्ज दहिंदा अक्सर बहुत ज्यादा शरहें वसूल करते हैं। गरीब सबसे महंगा कर्ज लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4000-5000 साल पहले बाबुल में हुआ करता था। तो क्या ये 5000 साला चक्कर अब भी जारी है? कुछ हद तक हाँ। नाम बदल गए, तरीके बदल गए, लेकिन बुनियादी असूल वही है। वक्त की कीमत वसूल की जा रही है। लेकिन शायद असल सवाल ये नहीं कि ये निजाम कितना पुराना है। असल सवाल ये है कि हमारी जिंदगी के कितने ही बड़े फैसले, जैसे कौन सा घर लेना है, कारोबार कब शुरू करना है, बच्चों की तालीम कैसे पूरी होगी, आखिर क्यों किसी न किसी कर्ज के गिर्द घूमते हैं। बाबुल के उस किसान और हमारे दरमियान 5000 साल का फासला है, लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं। उसको भी वक्त ने खरीदा था और हमको भी, बस नाम बदल चुका है। क्या वो किसान और हम एक ही सिक्के के दो रुख नहीं? अगर ये सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि अगली कहानी जल्द आ रही है।